وہ بڑی دکھیاری سی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میری پوسٹنگ نہیں ہوتی، 2 سال ہو گئے ہیں، لوگوں کی ہو جاتی ہے، آپ میری کچھ تو خود آ کے کوٹے میں سے کر دیں میرٹ۔ اب میں صبح جاتی ہوں شرکپور، بسوں پہ دھکے کھاتی ہوئی، اس وقت جو ہے پوسٹنگ ٹرانسفر میں سیاسی مداخلت نہیں ہوتی تھی۔ نہیں لیکن سفارشیں تو ہوتی ہوں گی۔ پولیٹیشین کی بہت تھوڑی، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے کہنے پہ نہیں۔ سیکٹری ایجوکیشن کے پاس نہ پلاٹ الاٹ کر سکتا ہے، نہ مکان الاٹ کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی سوشل ویلفیئر کا ادارہ نہیں ہے کہ رفائی ادارہ ہے اور ہم دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے بیٹھے ہو۔ میری بدقسمتی اسی دن سے شروع ہوئی جس دن میں وکیل صاحب سے شادی کر لی۔ اس کا جو سب سے خوفناک پہلو یہ تھا کہ وہ چھوٹی سی بھی بات پہ اریٹیٹ ہو جاتا تھا اور مجھے تھپڑ مار دیتا تھا۔ دوسرے دن بچوں نے جگایا سویرے اس کو تو وہ نہیں جاگی۔ ان سرکمسٹینسز میں آپ دیکھیں کہ استانی جمیلہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے، جس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے۔ استانی جمیلہ کی کہانی سنانی ہے آج آپ کو، اور وہ اس لیے سنانی ہے کہ ایک مافیا ہے پورا، جنگل کا قانون ہے پوسٹنگ اور ٹرانسفرز کے حوالے سے۔ جو ہمارے گورنمنٹ امپلائیز ہیں، ایک طرف تو ان کی عیاشی ہے، بڑی اچھی پوسٹنگ اور بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں، اور دوسری طرف جو حقدار ہیں، جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کی زندگی پہ کیا بیتتی ہے۔ اور اس کا آج کا ہمارا جو فوکس ہے وہ استانی جمیلہ کی کہانی کے ارد گرد رہے گا، اور میرے ساتھ موجود ہیں سابق بیوروکریٹ افتخار حسین شاہ صاحب۔ سر، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور آپ کی مختلف ایریاز اور ڈپارٹمنٹ میں ہمیشہ امپورٹنٹ پوسٹنگز رہی ہیں، آپ پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے عمل کا حصہ بھی رہے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں سمجھائیں کہ ماضی میں اور آج کے ٹائم میں یہ جو پورا فینومینن ہے یہ کس طریقے سے آپریٹ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس سے بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کوئی سرکاری نوکری کی ہے، گورنمنٹ سروس کی ہے، کیونکہ پوسٹنگ ٹرانسفرز کا زیادہ واسطہ گورنمنٹ سرونٹس، سرکاری ملازمین کو ہی پڑتا ہے پوسٹنگ ٹرانسفر سے۔ میں کافی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں نے مختلف محکموں میں کام کیا، اور انسیڈنٹلی میں اس شعبے سے زیادہ متعلق رہا ہوں جو کہ ریلیٹ کرتا ہے پوسٹنگ ٹرانسفر سے، یعنی ایڈمنسٹریشن سے۔ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ جی اس میں عام کچھ لوگ تو بہت زیادہ مستفید ہوتے ہیں، موج میلے میں رہتے ہیں، ان کی پوسٹنگ ٹرانسفرز بھی آسانی سے ہو جاتی ہیں، اور کچھ لوگوں کو یہ پوسٹنگ ٹرانسفر کچھ لوگوں کی زندگی کو ہی لے بیٹھتے ہیں یہ پوسٹنگ ٹرانسفر۔ اچھا، یہ کتنی میں نے وہ خوفناک بات کی ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی کو ہی یہ پوسٹنگ ٹرانسفر لے بیٹھتی ہیں۔ بالکل ٹھیک، شاید عام آدمی کو اس کا اندازہ نہیں، ادراک نہیں۔ ٹھیک۔ تو جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں کہا کہ استانی جمیلہ کی کہانی، یہ کہانی جو ہے یہ محکمہ تعلیم کے سکولز ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹ کرتی ہے، اس سے متعلق ہے اسکول ڈپارٹمنٹ سے۔ الماس صاحب، آج کل آپ دیکھیں تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ جس وقت میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ آف پنجاب کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کیا تو اس وقت سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور کالج ایک ہی تھا۔ ٹھیک۔ اس میں جو ہے وہ آہستہ وقت کے ساتھ سکول ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہو گیا اور کالج سیپریٹ ہو گیا۔ ٹھیک۔ تو جس وقت کی یہ کہانی ہے، اس وقت ایک آفیسر ہوا کرتے تھے جن کا میں نام لینا نہیں چاہتا، وہ بڑے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جوں پارٹیشن کے بعد بیوروکریسی آئی پاکستانی، ہمارے علاقے کی بیوروکریسی، وہ نسبتاً چونکہ انہوں نے انہیرٹ کی تھی انتظامی صلاحیتیں انگریز کے دور سے، تو وہ بہتر لوگ تھے۔ یہ شاید آج کے دور کے افسران کو اچھا نہ لگے، لیکن میں نے دیکھا کہ میں نے جو چونکہ خود اس میں سے ایکسپیرینس کیا ہے تو وہ بہتر لوگ تھے۔ بہتر سے مراد بہتر ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے، آپ نے بڑا پرٹیننٹ پوائنٹ جو ہے نا نکالا ہے بیچ میں کہ بہتر سے کیا مراد۔ بہتر یہ تھا کہ ان لوگوں کا ایک تو ان پہ ان کی وہ حالات بھی ہی نہیں تھے نا کہ جیسے آج کل کے سیاسی لوگوں نے بیوروکریسی کو دبایا ہوا ہے۔ بیوروکریسی جو ہے دبتے نہیں ہے، ویسے ہاں دبتے نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں دبتے بھی ہیں۔
میں نے تو اب یہ مجھے تو انفارچونیٹ لگتا ہے, بدقسمتی ہے کہ آپ دب کے جو ہے نا, اب تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی پولیٹیشین کے اشاروں پر چلتی ہے. ٹھیک, وہ تو چہرہ دیکھتے ہیں کہ کس بات پہ یہ پلیز ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں سیاستدان, جو بھی ایٹ دا ہیلم آف افیئرز بیٹھا ہو. یہ بات سے بات چل رہی ہے تو مجھے چند دن پہلے ایک وزیر اعلیٰ صاحب کا ایک فنکشن تھا جس کو نام تھا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام. اس میں مختلف علاقوں کے جو ٹیلنٹڈ لڑکے لڑکیاں تھے مختلف فیلڈز میں, تو سی ایم صاحب کا اچھا انیشیٹو تھا کہ ان کو جو ہے نا اچھے لوگوں کو تلاش کر کے ان کو سرٹیفکیٹ دیے جائیں اور ان کو انعامات دیے جائیں تاکہ اور لوگ آگے بڑھیں. یہ ایک اچھا انیشیٹو تھا. تو ایک دوست بتا رہے تھے کہ اس فنکشن میں ایک آفیسر جو سیکٹری ہیں گورنمنٹ آف پنجاب میں, وہ اپنی تقریر میں کہنے لگے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ سر آپ یقین کریں میں نے مختلف وزیر اعلیٰ کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ کام کیا ہے, لیکن جو کلچر کی انڈرسٹینڈنگ یا کلچر سے آگاہ یا آشنا آپ نے کیا ہے نا سر, ٹھیک ہے, میں نے ساری زندگی میں مجھے نہیں پتا چلا تھا. ٹھیک ہے, آپ کی وجہ سے میں کلچر سے آگاہ ہوں کہ کلچر ہوتا کیا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. استانی جمیلہ پہ ہم واپس آتے ہیں. جی جی. تو مطلب کہنے کا یہ کہ اب آج کی بیوروکریسی کے مطلب آپ اپیس کر کے تعریف کر کے ارریلیونٹ معاملات پہ بھی تعریف کر کے آپ پلیز کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کی پوسٹنگ جو ہے اس کو, لیکن جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں نا جی, جی جی, جس زمانے کی وہ جو سیکٹری تھے جی جی, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ذہن میں رکھیں آئی ایم ناٹ ڈی ایم جی آفیسر, آئی ایم سی ایس پی. اوکے, پہلے سی ایس پی سول سروس آف پاکستان ہوتی تھی نا جب پاکستان بنا, تو اس کے بعد تبدیلی آئی اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ آیا جو آج پھر تبدیل ہو گیا ہے اور پیس بن گیا ہے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس. تبدیلیاں, لیکن ان کے ساتھ آہستہ آہستہ افسران میں بھی تبدیلیاں آتی گئیں. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کے جو سی ایس پی ہوا کرتے تھے وہ اتنا پلیز کرنے کے چکر میں پولیٹیشین کو پلیز, بلکہ پولیٹیشین انہیں پلیز کرتے تھے کہ اگر ڈپٹی کمشنر صاحب ان کے ساتھ اچھے ہیں تو تبھی ان کی ضلع میں کوئی اہمیت ہے. اگر ڈی سی صاحب انہیں صحیح طریقے سے اٹینڈ نہیں کرتے یا ملتے نہیں ہیں تو سمجھو ان کی پالیٹکس وغیرہ سب دب جاتی. جی جی. تو اس وقت کے وہ سیکٹری تھے جو کہ سی ایس پی تھے, سیکٹری ایجوکیشن. تو اور آپ بھی انہی کے ساتھ کام کر رہے تھے؟ میں انہی کے ساتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا تھا. تو ایک دن میں بیٹھا ہوا اپنے دفتر میں کام کر رہا تھا, کافی 4 5 7 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اپنے کاموں کے سلسلے میں. تو اتنے میں ایک خاتون نمودار ہوئی جسے ہم وہ کالا فیشنی برقع کہتے تھے نا جو پہلے لوگ خواتین پہنا کرتی تھیں کہ اوپر بھی سر پہ بھی اور تھوڑی سی آنکھیں نکالی ہوئی یا جالی یا کچھ. تو ایک خاتون داخل ہوئی ادھیڑ عمر سی. تو میں نے سمجھا کہ کافی مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ خاتون سے بات کر لوں تاکہ یہ فارغ ہو جائیں. تو میں نے کہا جی ہاں جی آپ فرمائیں کیسے تشریف لائیں ہیں. کہنے لگی جی آپ پہلے ان لوگوں کو فارغ کر لیں, اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گی. میں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے. اب میں ان لوگوں کو فارغ کرنے کے چکر میں پڑا, ان کو فارغ کیا تو وہ خاتون اکیلی رہ گئیں. تو میں نے کہا جی فرمائیے. کہنے لگی کہ کچھ آپ لوگوں میں شرم و حیا ہے, کوئی میرٹ اس ملک میں ہے کہ کچھ ختم ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا ہے, کوئی انصاف ہے اس ملک میں. میں نے کہا آپ تو بڑے غصے میں لگتے ہیں, وجہ تو بتائیں, کیا وجہ کیا ہے, کیا خطا ہمارے سے ہوئی ہے. کہنے لگی جی میں ایک ہیڈ مسٹریس ہوں اور میری پوسٹنگ ہے شرکپور. میرے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں رہتی ہوں داتا صاحب کے دربار کی پچھلا ایریا میں. تو 3 بچوں کو میں چھوڑ کے روزانہ وہ سکول گوئنگ ہیں. صبح ارلی ان دا مارننگ, صبح نمازوں کے وقت میں جاگتی ہوں, تیار ہوتی ہوں, ان کے بستے, ان کا ناشتہ وہ تیار کرتی ہوں اور پھر انہیں کھلا پلا کے, ان کا ابھی ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ میں نے ارلی پہنچنا ہوتا ہے شرکپور. تو ارلی ان دا مارننگ ان کے بستے تیار کر کے ناشتے کرا کے, میری پڑوسن ہے, اچھی خاتون ہے, برکت اس کا نام ہے, اس سے میں کہتی ہوں کہ یہ جب ٹائم ہو جائے یہ والا تو ان کو باہر نکال دینا, یہ اپنے سکولوں میں چلے جائیں گے اور گھر کو تالا لگا دینا. جب چھٹی کا وقت ہوگا تو یہ آئیں گے تو تالا کھول دینا. اور کھانا میں نے رکھا ہوا ہے. اب میں صبح جاتی ہوں شرکپور
بسوں پہ دھکے کھاتی ہوئی. 2 سال مجھے ہو گئے ہیں میں درخواستیں آپ کے محکمے میں دے رہی ہوں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. سارا دن میں اس چکر میں پڑی رہتی ہوں کہ کوئی پوسٹ خالی لاہور میں ہو تو میں درخواست دوں. جب بھی پوسٹ خالی ہوتی ہے میں درخواست دیتی ہوں, اپلیکیشن, وہ وہیں پڑی رہتی ہے اور پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ فلاں خاتون جو ہے وہ اس سیٹ پہ لگ گئی. تو میں حیران ہوتی ہوں کہ پیریڈ میرا باہر زیادہ ہے لاہور سے. اچھا, لاہور سے زیادہ اس نے کام کیا ہوا تھا, پیریڈ زیادہ, ٹھیک, سالوں سے کام کر رہی ہوں. ٹھیک. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے. درخواست بھی میں ان ٹائم دیتی ہوں, افسروں سے بھی ملتی ہوں, سیکٹری سے بھی ملی ہوں, آپ سے بھی اب مل رہی ہوں. مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ یہ کیا انصاف ہو رہا ہے, کیا کیسے محکمے چل رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ جی میرے سے تو آپ کی پہلی ملاقات ہے, آپ مجھے اپنی اپلیکیشن دیں, اب میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو لاہور ٹرانسفر کرا لیں. خیر جانے لگی تو کہنے لگی آپ مجھے کچھ اچھے لگے ہیں, کھرے لگے ہیں, تو اب مجھے کچھ امید بند چلی ہے کہ میں لاہور آ جاؤں گی. خیر وہ چلی گئی. اب پوسٹنگ ٹرانسفر کا اس وقت طریقہ کار کیا ہوتا تھا, اب بھی طریقہ کار چل رہے ہیں, لیکن یقین کریں کہ آج کے دور سے بہتر تھا دور پھر بھی, حالانکہ وہ بھی میرٹ پہ نہیں تھا. کیا تھا بتا دیں. وہ میں بتاتا ہوں. وہ طریقہ یہ تھا کہ اس وقت جو ہے پوسٹنگ ٹرانسفر میں سیاسی مداخلت نہیں ہوتی تھی. سیاسی مداخلت مینز کہ ایجوکیشن منسٹر آئے تو کوئی ریکویسٹ کرتا تھا کہ سر سیکٹری صاحب کو کہ سیکٹری صاحب یہ بھی دیکھ لینا, یہ بھی پوسٹ خالی ہے تو یہ میری اپلیکیشنز ہیں. نہیں, لیکن سفارشیں تو ہوتی ہوں گی, وہ آپ کا جو پیئر گروپ ہے, جو باقی بیوروکریٹس ہیں, وہ نہیں, میں اسی کو پھیلا رہا ہوں, اس کو ایکسٹینڈ کر رہا ہوں. پولیٹیشین کی بہت تھوڑی, انہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے کہنے پہ نہیں ہے. پھر ہوتا تھا افسران کے اپنے کولیگز, بیچ میٹس, سینئرز, ملنے والے, یا کچھ لوگ انفلوئنشل ہر دور میں رہتے ہیں, ان کی سفارشیں ہوتی تھیں. لیکن جو اس وقت کے سیکٹری صاحب تھے وہ, جیسے میں نے کہا کہ وہ کہتے تھے میں ڈی ایم جی نہیں ہوں. ہاں ٹھیک. ایک تو وہ اس میں بڑا پرائڈ فیل کرتے تھے کہ وہ لندن اسکول آف اکنامکس کے پڑھے ہوئے تھے. تو وہ انہوں نے پہلے, جو آپ اگر آئے ہیں اور آپ ایک انفلوئنشل انسان ہیں تو آپ کی اپلیکیشن کے اوپر نام وہ لکھتے تھے کہ یہ الماس صاحب کی اپلیکیشن دی, اور آگے جو ہے نا مجھے مارک کر دیتے تھے. ٹھیک. جتنی اپلیکیشن, ایک پوسٹ خالی ہوئی ہے تو 10 اپلیکیشن آئی ہیں 10 دن میں, 15 دن میں, تو وہ ساری ڈائریکٹلی مجھے مارک کر دیتے تھے. ٹھیک. جس سے میرے جو ہے نا افسران بالا وہ ناراض ہوتے تھے کہ جی یہ ڈائریکٹ ان کو بھیج دیتے ہیں. لیکن میرا کام بالکل کچھ بھی نہیں تھا. ایک ریکارڈ کیپر کے طور پہ وہ ساری اپلیکیشن میں ایک فولڈر میں ڈال لیتا تھا, فولڈر کے اوپر پوسٹ کا نام لکھ دیتا تھا, یہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چوبرجی مثال کے طور پہ. ٹھیک. تو کسی دن جب وہ فری کمپیریٹیولی ریلیکس موڈ میں ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ آج چھٹی کے بعد آ جانا, پوسٹنگ ٹرانسفر کریں گے. ٹھیک. تو میں ان کے دفتر پہنچ جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہاں بھائی کیا کتنے لوگ سفارشی ہیں اور کتنی اپلیکیشنز ہیں. تو میں وہ ساری چٹیں جو ان کی بھجوائی ہوتی تھی وہ ان کے سامنے رکھ دیتے تھے, وہ اس کو میز پہ پھیلا دیتے تھے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایسے چٹ دیکھتے تھے, یہ الماس, یہ چھوڑو یار اس کو. آگے ایک اور, یار یہ ہمارا سینئر ہے, اسلام آباد میں فیڈرل سیکٹری ہے, اس کو ناراض نہیں کر سکتے, اس نے ہمیں کبھی سفارش نہیں کی, اس کی عزیزہ ہے اپنی, اس کو یار کرنا ہے. باقی اپلیکیشن دیکھ دو کے پھر وہ ایسے ایسے کرتے تھے, مجھے یوں لگتا تھا جیسے وزن کر رہے ہیں ان کا نا کہ کون سا باری ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر کہتے تھے یار ایک ہی پوسٹ ہے, اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے, اس کی بہن کے یا اس کی بھتیجی کے آرڈر کر دیں. وہ میں آ کے آرڈر ایشو کر دیتا تھا اور وہ پوسٹنگ ہو جاتی تھی. اب میرے دل میں, اب آپ ان سرکمسٹینسز میں آپ دیکھیں کہ استانی جمیلہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے, جس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے. تو وہ پھر کچھ عرصہ 15-20 دن کے بعد شرک پور سے یا جہاں سے آتی تھی میرے دفتر میں آ جاتی تھی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, بیٹھے ہیں چائے. نہیں, لیکن آپ نے استانی جمیلہ کا کیس پٹ اپ کیا؟ نہیں, میں وہی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی عرصہ گزر رہا ہے نا کہ وہ آتی تھیں, چکر لگاتی تھیں, پوسٹ کو نکلی ہوئی ہے نہیں نکلی ہوئی آتی تھیں, لیکن وہ گپ شپ لگانے لگ جاتی تھیں آ کے نا, تھکی ہوئی ہاری میں آ رہی ہوں, ابھی گھر میں جانا ہے. تو میں نے کہا آپ سے پوچھتی جاؤں کہ پوسٹ تو نہیں آئی. ٹھیک. پوسٹ رہیں گے پتہ کا, ویکینسی کا پتہ کرنے کے لیے. تو ایک دن میں نے اس سے کہا, میں نے کہا کہ آپ جو اکیلے چلے پھرتی ہیں, دنیا جہان کے خاوند پھرتے ہیں, کوئی بھائی, آپ اکیلے, آپ کا خاوند کہاں ہے؟ کہنے لگی یہ درد بھری کہانی نہ ہی پوچھیں. میں نے کہا نہیں کیا ہوا, درد بھری کیوں, خیر ہو؟ کہنے لگی کہ جی میں جب استانی نئی لگی
ٹیچر ینگ تھی تو ایک وکیل صاحب میرے آگے پیچھے بڑا پھرتے تھے. اچھا. تو وہ ٹھیک ٹھاک تھے شکل و صورت سے بھی اور آگے پیچھے بھی بڑا میرے. تو میرے دل میں آیا کہ شادی تو میں نے کرنی ہی ہے, پڑھا لکھا بھی ہے, میرے آگے پیچھے بھی پھرتا ہے. تو سچ بتاؤں کہ میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ وکیل جو ہے وہ عام ملازموں سے تگڑا ہوتا ہے. تگڑا مینز کے پیسے تو کما لیتا ہوگا نا, کو خرچہ پانی گھر تو چلا لے گا. تو میں نے اس سے ٹھان لی کہ شادی کر لوں. میں نے شادی کر لی اس سے. تو افتخار صاحب میری بدقسمتی اسی دن سے شروع ہوئی جس دن میں وکیل صاحب سے شادی کر لی. ٹھیک ہے. جب وقت گزرا, جب ہم اکٹھے رہنے لگے تو مجھے پتہ چلا کہ یہ اس کی کوئی انکم نہیں ہے. یہ صبح ایویں کوٹ کالا پہن کے کچہری چلا جاتا ہے, پتہ نہیں کہاں گھومتا رہتا ہے, شام کو واپس آ جاتا ہے, کچھ اس کے پلے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ تو الٹا میرے اوپر برڈن ہے, پیراسائٹ ہے میرے پہ اوپر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کہتے ہیں اس کی حالت بری, پیدل جاتا تھا. میں نے اپنی تنخواہ میں سے کمیٹیاں ڈال کے اس کو موٹر سائیکل لے کے دی کہ چلو موٹر سائیکل پہ تو جایا کریں. ٹھیک. لیکن اس کا جو سب سے خوفناک پہلو یہ تھا کہ وہ چھوٹی سی بھی بات پہ اریٹیٹ ہو جاتا تھا اور مجھے تھپڑ مار دیتا تھا. اور پھر اس کا سلسلہ وقت کے ساتھ بڑھتا گیا کہ وہ مجھے بہت زیادہ مارنا, مار پٹائی بڑی شروع. میں کوئی بات کرتی اس کو بری لگتی, اس نے مجھے مارنا شروع کر دینا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ یقین کریں کہ میں کئی دنوں سکول بھی چھٹی کر لیتی تھی کہ اس نے میرے چہرے پہ اتنے تھپڑ مارے ہوتے تھے, نشان ہوتے تھے, اور وہ امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے اسکول نہیں جاتی تھی. سکول نہیں جاتی تھی. تو پھر میں نے سوچا کہ اس سے ڈائیورس لینا ہی بہتر ہے. تو بڑی مشکلوں سے میں نے اس سے ڈائیورس حاصل کی اور میں نے کہا چلو پیسے خود وکیل تو جان چھڑانا کوئی سوکھا کام نہیں. عدالت ہوئے یا پرسنل لائف ہوئے. اچھا ٹھیک. خدا کر کے اس سے جان چھوٹی. لیکن وہی میرا آنا جانا شرک پور میں اور باہر جانا, آپ یقین کریں کہ جب وہ لڑائی بڑائی کے بعد میں جاتی تھی نا تو وہ تو ایک تو تھپڑوں سے میں چھٹی کر لیتی تھی, لیکن بعض اوقات پریشانی میں یوں بھی ہوتا تھا کہ میں جب سکول جاتی تھی تو میری کلیگز مجھے بتاتی تھیں کہ جمیلہ یہ کیا ہے. تو میں پوچھتی تھی کیا, تو کہنے لگے ایک پاؤں میں ایک جوتا ہے, دوسرے پاؤں میں دوسرا. ٹھیک ہے. اس کو اتنی بھی ہوش نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو یہ میرے بچے ہو گئے تھے, تین بچوں کا خرچہ میرے اوپر پڑ گیا. وکیل صاحب کو سے میں نے جان چھڑا لی, یہ حالت ہوتی. اب لاہور کی ٹرانسفر ہے, میں آپ کے مجھے پتہ نہیں امید بن چلی ہے کہ آپ میری ہیلپ ضرور کریں. ٹھیک. تو کہتے ہیں کہ میں وہ چلی جاتی تھی. تو ایک دن پھر جب پوسٹنگ ٹرانسفر کا ٹائم آیا, لاہور میں ویکنسیز خالی ہوئیں, تو وہی میز لگ گئی اور اس کے اوپر سفارشوں کی چٹیں. تو میں نے کہا کہ سر میری بھی ایک ریکویسٹ ہے. کہنے لگے ہاں بتائیں کہ آپ کا کیا ہے. میں نے کہا سر ایک ہیڈ مسٹریس ہے شرک پور میں لگی ہوئی ہے, وہ جب بھی 10 دن 15 دن کے بعد آتی ہے, اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس کو پوسٹ کا پتہ ہوتا ہے جب کوئی خالی ہونے والی ہوتی ہے کہ 10 دن میں خالی ہو رہی ہے. اور وہ بڑی دکھیاری سی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ میری پوسٹنگ نہیں ہوتی, 2 سال ہو گئے ہیں, لوگوں کی ہو جاتی ہے. آپ میری کچھ تو خدا کے کوٹے میں سے کر دیں, میرٹ میں. اللہ کا بھی تو کوئی کوٹا ہے, میرا ہی تو کر دیں. ٹھیک. تو وہ سیکرٹری صاحب جو ہے نا فوراً پیچھے ہٹ گئے سیٹ سے. کہنے لگے یار تمہاری کتنی سروس ہوئی ہے. میں نے کہا سر میری کو 4-5 سال سروس. کہتا وہی بات ہے نا, یو آر سو جونیئر کہ ابھی آپ کو تمہیں کیا پتا ہے تمہیں دنیا کیسے زندگی کے رموز کیا ہیں. ٹھیک. پوسٹنگ ٹرانسفر کیسی ہوتی ہے, محکمے کیسے افسران چلاتے ہیں. یہ کوئی سوشل ویلفیئر کا ادارہ نہیں ہے کہ رفائی ادارہ ہے اور ہم دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. سیکرٹری ایجوکیشن کے پاس نہ پلاٹ الاٹ کر سکتا ہے صحیح بات کسی کو, نہ مکان الاٹ کر سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ پوسٹنگ ٹرانسفر یہ جو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی لاہور کی. باقی ڈائریکٹر وغیرہ کرتے ہیں, ڈی پی آئی وغیرہ. لاہور کی پوسٹنگ میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. اور وہ بھی آپ کہتے ہو جو غریب عورت ہے تو اس کو لگا دیں. تو یہ جو ہمارے فیڈرل سیکرٹری اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں کے پولیٹیشین بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, ان کی پوسٹنگ نہ کریں, اور وہ جو خاتون ہے جی وہ جو دکھیاری اس کی کر دیں. خیر سچی بات ہے, میں تو شرنک ہو گیا, پریشان سا ہو گیا. تو میں نے کہا کہ یہ واقعی یار میں نہ تجربہ کار ہوں کہ میں نے ایسی بات کر دی. ٹھیک. انہوں نے آرڈر ایشو کہہ دیا ایز پر پریکٹس کے جی اس کے آرڈر ایشو کر دیں کسی اور تگڑے آدمی کی بہن کے. ہو گیا آرڈر. تو وہ پوسٹ بھی استانی جمیلہ نے بتائی تھی مجھے, جب حالانکہ مجھے پتا تھا لیکن اس نے آ کے بتائی تھی کہ پوسٹ خالی ہو رہی ہے. ٹھیک. تو جب آرڈر ایشو ہوئے تو وہ میرے پاس آئی چھٹی کے وقت نا. جب وہاں سے آتی تھی تو بیچاری سیدھی میرے پاس آتی تھی. تو کہنے لگی پھر میرے آرڈر تو آج ایشو نہیں ہوئے,
مجھے تو بڑی امید تھی کہ آپ میرے آرڈر کرا لیں گے، لیکن آج بہت دکھ ہوا ہے مجھے. اور آپ یقین کریں کہ میں نے تو شرک پور کے جو تھے نا گلاب جامن وہ بڑے مشہور ہیں شرک پور کے، تو وہ میں نے جو مشہور دکان تھی اس کو آرڈر کر دیا تھا کہ میرے لیے ایک باکس بنا کے رکھنا، میں کل جب آرڈر لے لوں گی تو میں واپس جا کے شاہ صاحب کو جو ہے نا وہ گلاب جامن پیش کروں گی. لیکن آپ نے تو بالکل مایوس کیا ہے، آخری امید بھی ختم ہو گئی. خیر جی وہ چلی گئی. کہتے ہیں وہ یہ کیسے ہوتے ہیں، مجھے بھی بتا دیں کوئی طریقہ جس سے یہ آرڈر ہوتے ہیں. کون ہے ایسا طاقتور جس کے پاس میں جاؤں اور میرے آرڈر کرا دیں؟ میں نے کہا یار مجھے تو یہ نہیں، ہر جہاں جتنے بھی پاورفل لوگ ہیں. کہنے لگے کون؟ میں نے کہا جی کوئی یہاں جو ہے فوج کا دور ہے، کوئی آرمی افسر سینئر ہو، کوئی پولیٹیشین ہو، کوئی بیوروکریٹ سینئر ہو. کہتے ہیں یہ تو آپ ایسے نام لے رہے ہیں کہ میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے کسی سینئر بیوروکریٹ، کسی آرمی افسر. فوج کا دور تھا، جیلانی خان گورنر تھے. ٹھیک ہے. چلی گئی بیچاری برے حال، میں بھی شرمندہ سا ہو کے بیٹھا رہا. تو دوسرے یا تیسرے دن مجھے سیکرٹری صاحب کا فون ہے کہ آپ آ جائیں میرے کمرے میں. میں گیا تو کہنے لگا یار یہ کون ہے خاتون، عجیب سی بات ہوئی ہے. میں نے کہا سر کیا ہوا؟ کہتا ہے جیلانی خان اسمبلی ہال میں ہے، تو وہاں ان کی گاڑی کے آگے ایک برقع پوش خاتون لیٹ گئی. اچھا. بھاگ کے نا جب گاڑی رکی تو وہ آ کے لیٹ گئیں. تو وہ باہر نکلے تو انہوں نے پوچھا اس سے کیا پرابلم ہے. اس نے بتایا کہ جی میں 2 سال سے اپلائی کر رہی ہوں لاہور کے لیے، پوسٹ نکلتی ہے کسی طاقتور کی بہن بیٹی کے آرڈر ہو جاتے ہیں، میرے نہیں ہوتے. تو انہوں نے اس کی اپلیکیشن پہ لکھا کہ پچھلے 2 سال میں جتنی پوسٹ خالی ہوئی ہیں لاہور میں اور جن جن لوگوں کو لگایا گیا ہے ان کے میرٹ انڈیکیٹ کریں ان کے نام کے سامنے کہ کیسے لگے ہیں یہ خواتین، اور پھر مجھے جواب دیں 3 دن کے اندر. تو سیکرٹری صاحب اپسیٹ تھے کیونکہ جیلانی خان جو گورنر تھے وہ عام گورنر نہیں تھے. He was very powerful اور ایکسپیرینسڈ، very powerful governor. اور پھر وہ انٹیلیجنس کے تھے، ان کی ساری زندگی انٹیلیجنس میں گزری تھی. خیر جی وہ مجھے انہوں نے بلا لیا. کہتا ہے یار 1-2 آدمی اور بھی ساتھ بٹھا لو، سارا ریکارڈ چھانو، ایک ایک کا نام لکھو اور یوں میرٹ بناؤ کہ ہر پوسٹنگ جو ہے وہ ہمیں میرٹ پہ لگے. اچھا کہ ہم نے وہ میرٹ پہ کی ہوئی ہے. اپنی تمام جو ایکسپرٹیز ہے نا یہاں آپ نے استعمال کرنی ہے مل جل کے. ٹھیک. خیر جی ہم بیٹھ گئے، کچھ 4-5 گھنٹے اپلیکیشنیں ساتھ لگائیں، فلیگ کیا، یہ اپلیکیشن تھی، یہ میرٹ تھا، یہ ہم نے اپنی طرف سے اپنی پوری تسلی کی کہ بہترین میرٹ کر کے سمری اس کو بھجوا دی گورنر کو 3 دن کے اندر. تو گورنر جیلانی صاحب کا ایک طریقہ کار تھا. وہ طریقہ کار یہ تھا چونکہ وہ انٹیلیجنس میں رہے تھے تو اس قسم کے کیسز جہاں جس محکمے سے رپورٹ مانگتے تھے تو ساتھ وہ 3 ایجنسیوں سے بھی رپورٹ مانگتے تھے اسی کیس کے. ٹھیک. ان کو بھی بھیجتے تھے وہی اپلیکیشن. ایک جو ہے اسپیشل برانچ پنجاب کی، ایک ISI فوج کی، ایک انٹیلیجنس بیورو. ٹھیک. 3 ان کی اپنی اپنی سیپریٹ. اور وہ تینوں ایجنسیز ڈری پھرتی ہوئی ایک دوسرے سے کنسلٹ کرتے پھرتے ہوتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی بات لکھ دیں اور وہاں سے جھاڑ پکڑ کے بلا لیا جائے کہ بھئی حقیقت تو یہ تھی. اس لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ حقیقت ہو جو بھی ہو، کیونکہ ان کا لینا دینا کیا ہوتا تھا، انہوں نے حقیقت ہی بیان کرنی تھی. تو وہ سمری گئی تو اسی دن سمری واپس آ گئے اور جیلانی خان اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر لکھا کرتے سمری. ٹھیک ہے. ہاتھ سے جو لکھتے تھے وہ بڑے مارکر سے لکھتے تھے. تو انہوں نے اس پہ یہ لکھا کہ یہ سب بکواس ہے. اچھا ٹھیک ہے. جو آپ نے لکھا ہے اس میں کوئی دور دور تک میرٹ کا نام و نشان نہیں ہے. آپ لوگوں کو شرم و حیا آنی چاہیے کہ آپ ایٹ دا ہیلم آف افیئرز بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا انجسٹس کر رہے ہیں. ٹھیک. آج ہی اس خاتون کے آرڈر ایشو کریں اور جو سب سے لانگیسٹ ٹینیور والی خاتون یہاں بیٹھی ہوئی ہے اس کو پوسٹ آؤٹ کرے، اس کو پوسٹ آؤٹ کر کے اس کو لگا دیں، استانی جمیلہ کو لگا دیں. اب میں بڑا حیران. اب سیکرٹری صاحب نے کہا جی فوراً دیکھیں ڈیٹا کہ کون ہے، پھر شور مچ جائے گا. سب سے زیادہ جس کا ٹینیور ہے لاہور میں اس کے آرڈر اس کو ریموو کریں اور اس کے آرڈر کریں. لو جی آرڈر ہو گئے. میں بڑا خوش کہ استانی جمیلہ کی سنی گیا، شکر ہے. ایک دن کو آرڈر ایشو ہو گئے، 2 دن 4 دن 5 دن 7 دن. میں نے کہا یار استانی جمیلہ کے آرڈر ہو گئے ہیں تو جیسے ٹپیکل ہوتا ہے نا کہ جس کے آرڈر ہو جاتے ہیں وہ مڑ کے نہیں دیکھتا. تو میں نے کہا استانی جمیلہ اب جو ہے شور مچاتے نہیں آئی. ٹھیک. اب تو آنا چاہیے تھا، چلو نہیں آئی، ہو گئی. میں خوش تھا کہ ہو گئی.
کوئی 15 دن گزرے ہوں گے تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون دروازہ کھول کے میرے دفتر میں داخل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا سارا ہیولہ جو تھا نا وہ استانی جمیلہ جیسا تھا، یعنی وہی فیشنی برقع سا پہنا ہوا کالا، لیکن وہ چہرے سے لگ رہی تھی یہ وہ استانی جمیلہ نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ تو آ کے سلام کیا اور بیٹھ گئی۔ تو میں نے کہا جی فرمائیے، کہنے لگی جی آپ مجھے نہیں جانتے، میں استانی جمیلہ کی بڑی بہن ہوں، اچھا، میں راول پنڈی میں رہتی ہوں، راول پنڈی میں۔ تو استانی جمیلہ آپ کا بڑا ذکر کرتی تھی، کہتی تھی کہ مجھے بڑی امید ہے کہ میرے آرڈر ہو جائیں گے، لیکن پھر بیچاری پریشان ہو گئی۔ اور پھر میں بھی اس دن اس کے ساتھ تھی جس دن وہ گورنر جیلانی خان کی کار کے آگے لیٹ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو 4-5 دن کے بعد اس کے آرڈرز ہو گئے لاہور کے۔ تو وہ شرک پور سے آئی جب واپس تو اس نے خوشی سے مجھے بتایا کہ میری ٹرانسفر لاہور ہو گئی ہے۔ تو میں کل پرسوں جو ہے میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے انفیکشن سی کوئی ہو گئی ہے، بخار بھی ہے اور گلا بھی خراب ہے، تو جو ہی 1-2 دن کے بعد میں جوائن کروں گی، تو آپ بھی آ جانا۔ تو اس نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ میں نے افتخار سے پرامس کیا ہوا ہے کہ میں اسے گلاب جامن کھلاؤں گی۔ تو جب دوسرے دن بچوں نے جگایا سویرے اس کو تو وہ نہیں جاگی، بچوں نے بہت جگایا نہیں جاگی۔ تو برکتے کو بلایا پڑوسن کو، تو اس نے جب ہلایا جلایا تو پتہ چلا استانی جمیلہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، مر چکی ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ وہ کہتی تھی کہ لاہور آؤں گی تو گلاب جامن لے کے آؤں گی، ہاں، تو یہ ڈبہ میں لے۔ تو یہ تھا اس ملک میں غریبوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لاوارثوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور الماس صاحب یہی دور آج بھی چل رہا ہے۔ آج بھی اسی طرح استانی جمیلہ زندگی کی کشمکش جو ہے وہ ہار دیتی ہیں، سٹرگل ہار دیتی ہیں، لیکن سنوائی کہیں نہیں ہوتی۔ بلکہ اب تو اور زیادہ ایک خوفناک پہلو ہو رہا ہے، جو کہ اب سارے پاکستان میں یا پنجاب میں تو سب کو پتہ ہے کہ اب الماس صاحب آج کل کے دور میں بتا رہا ہوں کہ پوسٹنگ ٹرانسفر موسٹلی زیادہ تر اور اٹس ٹاک آف دا ٹاؤن پیسوں کے ساتھ ہو رہی ہے، جو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے سفارشوں سے ہوا کرتے تھے، شاید کوئی کہیں ہو کہ کرپشن سے پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہو۔ آج کل کے دور میں تقریباً زیادہ پوسٹنگز ٹرانسفر جو ہو رہی ہیں پنجاب میں کسی اہم جگہوں پہ، وہ سارے پیسے دے کے اور پیسے لیے جا رہے ہیں۔ ویری انفارچونیٹ۔ ہم آپ سے ڈیٹیل میں کسی دن یہ سارے جو طریقہ کار ہیں اس پہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن آج ہم استانی جمیلہ تک اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہتے تھے۔ بہت شکریہ۔ استانی جمیلہ کی کہانی اتنی دردناک ہے کہ یہ پورا ہمارا جو سسٹم ہے اس کو ایلیبوریٹ کرتی ہے، تو اس کی بتاتی ہے کہ کتنی دردناک زندگی ہے جو سرکاری افسران کا، جن کے کانٹیکٹ نہیں ہوتے، جن کی لوگوں تک پہنچ نہیں ہوتی، رسائی نہیں ہوتی، کس تردد کے ساتھ انہیں اپنی زندگی گزارنا پڑتی ہے، اور اپنا حق، وہ میرٹ جس کا ہم ڈنڈورا پیٹتے ہیں، وہ میرٹ کبھی ان تک پہنچتا نہیں، وہ حق کبھی وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ سبق ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ انصاف دینا تو ہمارا فرض ہے، اس لیے کہ اگر ہم انصاف نہیں دیں گے تو شاید